السلام علیکم۔ 13 اگست کی رات تھی۔ سونے سے پہلے میں نے اپنا کمرہ پاکستانی پرچموں سے سجایا اور سو گیا۔ تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا جب گھنٹی بجی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے پہ میرے قائد اعظم محمد علی جناح آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سگار پکڑے کھڑے ہیں۔ تو میں ساکت ہو گیا، بت بن گیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص تھا جس نے بڑی سی پگڑی پہن رکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا منہ بند کرو اور ہمیں راستہ دو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں تو راستے میں کھڑا ہوں اور میرا منہ بھی کھلا ہوا ہے۔ میں نے شرمندگی سے فوراً راستہ دیا۔ وہ انٹر ہوئے اور آ کے ایک صوفے پہ بیٹھ کے ایک ٹانگ انہوں نے دوسری ٹانگ پہ رکھی، سگار سلگایا، ہلکا سا کش لیا اور اس شخص سے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص ان کے قدموں میں قالین پہ بیٹھ گیا۔ تو قائد نے کہا کہ سامنے صوفے پہ بیٹھ جاؤ۔ اسے کہا نہیں جی، میں اس قابل نہیں کہ آپ کا سامنا کر سکوں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ آپ سے ملاقات کا شوق تھا، آج وہ پورا ہو گیا۔ قائد نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا جو ہے سسٹم وہ کیسے ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ اسے کہا جی آپ تو مجھے جانتے ہیں، میرا نام علی بابا ہے، 40 چور بھی ہے میرے پاس۔ پرماننٹ پہلے ایک غار ہوا کرتا تھا جہاں پہ میں اپنا چوری کا سامان چھپایا کرتا تھا اور پھر وہاں جا کے کہتا تھا کھل جا سم سم، غار کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ لوٹ مار کا مال وہاں بڑا محفوظ تھا۔ لیکن سر آج کا زمانہ بدل چکا ہے۔ آج کل غار نہیں بلکہ باہر میرے بہت سے فارن اکاؤنٹس ہیں، ان میں میں نے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے کمپیوٹر یا موبائل پہ جب چاہوں ان دروازوں کھول سکتا ہوں، بند کر سکتا ہوں، اور کوئی nobody can touch that doors۔ تو قائد نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب جا رہے ہو۔ اسے کہا سر اب تو وقت بیت چکا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو ایک موذی مرض نے یہ رکھا ہے، آپ گرمی اور حبس برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ پاکستان تو آپ نے بنا لیا، اگر آپ 2 سال 3 سال اور زندہ رہ گئے تو آپ مسئلہ کشمیر بھی حل کر دیں گے اور مہاجرین کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے۔ اگر یہ مسائل حل ہو جاتے تو پاکستان کی جڑیں بنیادیں شروع میں ہی بہت مضبوط ہونی تھی، اور ہم یہ چاہتے نہیں تھے کہ ایک مضبوط پاکستان ابھر کے دنیا کے نقشے پہ سامنے آئے۔ اس لیے آپ کا ہٹایا جانا ضروری تھا۔ تو میں نے ایمبولینس وہ بھیجی جو خراب تھی اور اسے کہا کہ اس وقت تک دھوپ میں اس کو رکھنا جب تک کہ قائد صاحب کی حالت نازک نہ ہو جائے۔ ہم نے یہی آپ کے ساتھ کیا، آپ گرمی وہ برداشت کر سکے، ایمبولینس خراب تھی، کھڑی رہی اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمارا مقصد حل ہو گیا، لیکن ساتھ ہی آپ کا ایک شاگرد لیاقت علی خان وہ ہمیں موقع دکھانے لگا۔ اب ان کی صحت تو بہت ٹھیک ٹھاک تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھا یہ کب مریں گے؟ تو ڈاکٹر نے کہا ان کے ابھی مرنے کوئی چانس نہیں، یہ فٹ ہے۔ تو ہم نے کہا کتنے فٹ ہیں؟ گولی کے سامنے تو فٹ نہیں نا۔ تو ان کو شہید کروا دیا، اور جسے ان کو شہید کیا اسے موقع پہ ہم نے مروا کے کیس کلوزڈ۔ تو اب جو ہیں میرے 40 چور، وہ 70 سال سے ادھر لوٹ مار کر رہے ہیں، پیسہ باہر بیچ رہے ہیں۔
ملوں پہ ہمارا قبضہ ہے، کاروبار پہ ہمارا قبضہ ہے، معیشت پہ ہمارا قبضہ ہے۔ تو قاعدے کا وہ بندے جن کے لیے میں نے پاکستان بنایا تھا، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، جو ٹرینوں کے چھتوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ اس سے کہا جی ان کا کیا حال ہے؟ وہ تو انگریز کے غلام تھے، اب ہمارے غلام ہیں، ہماری ملوں میں کام کرتے ہیں، باہر سڑکوں پہ سو رہتے ہیں۔ اور قائد نے پوچھا کہ تمہارے جو ہے وہ 40 چور وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے محلات ہیں، ان کا رہن سہن ہی الگ ہے، وہ تو ان لوگوں میں شامل ہی نہیں ہوتے، وہ تو صرف 5 سال بعد آتے ہیں، ڈرا دھمکا کے یا پیسے کے لالچ سے ووٹ لیتے ہیں، پھر حکومت کرنے کے لیے واپس چلے جاتے ہیں محلات میں۔ یہ جو غریب ہے یہ ایک مرلے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، 10 بندے، ناٹ بیٹر دین اینیملس۔ اور وہ جو ہے ان کے پاس اتنے محل ہیں کہ انہوں نے اپنے محلوں میں شیر چیتے پال رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ قائد نے کہا کہ پھر تم کیسے چلا رہے ہو ملک کو؟ انہوں نے کہا جی ملک کو کیا چلانا ہے، ہم تو ملک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم باہر سے قرضہ لیتے ہیں، جو دشمن ہے، جو پاکستان کو نہیں چلتا اور دیکھنا چاہتے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو نوجوان طبقہ جو فوج ہے، ہمارے مجاہدین ہیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ معاشی طور پہ ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ ہمارے سامنے آنے کے لیے ایک گولی تک نہ خرید سکے۔ تو اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں ادھار دو، وہ 20 روپے ادھار دیتے ہیں، 10 ہم باہر کے ملکوں میں اپنے نام جمع کرتے ہیں، 10 جو ہے وہ اپنے ادھر اپنے ملے اور یہ کارخانہ بنانے پہ لگا دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہو رہی ہے تمہاری۔ اصل میں سب ملے وہ کارخانے ہمارے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تو پہلے بھی کام کر رہے تھے، آج بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی فصل ہوتی تھی، کپاس کی دنیا بھر میں مشہور تھا، ٹھیک ہے، ہماری کپاس، لیکن ہمیں کپاس کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو منافع چاہیے۔ ہم نے کپاس کی فصلیں خرید کے وہاں پہ گنا لگوا دے، شوگر کین، ہمیں ملوں کے لیے چینی بنانے کے لیے گنا چاہیے، تو گنے سے ہمارا فائدہ ہے، کپاس سے ملک کا فائدہ تھا۔ تو ملک جب ہمارا پلاننگ ہے کہ ملک ہی نہیں رہنا تو پھر گنا ہو جائے کپاس ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آدھا ملک تو ہم نے علیحدہ کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے، باقی جو آدھا ہے اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو قائد نے پوچھا کہ پھر کیا یہ لوگ ان کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ تمہیں پہچان نہیں رہے کہ یو آر دی علی بابا، اور وہ 40 چور تم پہ حکومت کر رہے ہیں، اور تم کیسے حکومت چلا رہے ہو، ادھار لے کے چلا رہے ہو، ان کو بھی دیتے ہو تھوڑا سا پیسہ، باقی باہر لے جاتے ہو۔ 20 روپے ادھار تھا، پھر 40 لے لیے، 20 پچھلے کو دے دیے، اوپر جو 20 ہے ان میں سے 2% ان عوام کو کرا دیا، باقی 8 لے کے پھر باہر کے بینکوں میں رکھ دی۔ تو علی بابا نے کہا جی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں کا قانون یہ سب کچھ آپ کے جانے کے بعد خود میں نے بنوایا، اس لیے میں نے ایسی کوئی شک ہی نہیں رکھی ہے کہ کبھی ہم قابو آ سکے، ہمیں کوئی قانون کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جب بھی میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، مجھے میرے چیلے اشارہ کرتے ہیں، میں آرام سے باہر چلا جاتا ہوں، جب خطرہ ٹل جاتا ہے وہ خطرے پہ قابو پا لیتے ہیں، واپس آ جاتا ہوں، اینڈ اگین وہی طاقت ہے میری، سب کچھ وہی ہے۔ قائد نے کہا کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو علی بابا نے مسکرا کے کہا سر آپ تو جانتے ہیں نا کہ یہاں اب کوئی محمد علی جناح نہیں ہے ان میں جو ان کو یہ باور کرا سکے، کوئی علامہ اقبال نہیں جو ان کو سکھا سکے کہ کیا ہوتا ہے راہ و رسم شاہ بازی کیا ہوتی ہے، وہ فریب ہردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ تو یہ راہ و رسم شاہ بازی سکھانے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی علامہ اقبال ہے، نہ ان کے پاس قائد اعظم ہے، تو ان کو کون بتائے گا؟ خود تو ان میں اتنی سمجھ نہیں کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ جتنے میرے
40 چور ہیں ان کا تیا پانچا کر دیں، ان کے محلات کو ٹھپ کے اپنے کتے وہاں باندھ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب تو یہی ہے کہ ہم اپنی کوشش میں ہیں، اب دیکھیے کتنی دیر پاکستان چلتا ہے، ہماری بھرپور کوشش ہے۔ چند آ جاتے ہیں میوے وطن، وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ساتھ اور کوشش شروع کر دیتے ہیں، میں باہر چلا جاتا ہوں، میرے چیلے جو انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، جب وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے ہماری سازشوں کی وجہ سے، ہم پھر سار اٹھا لیتے ہیں، اس کو کبھی 5 منٹ کا دیا، کبھی مروا دیا، کبھی دہشت سے لوگوں پہ پھر حکومت کر لی۔ قائد اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، میری طرف دیکھا اور کہا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ کے اندر ادھر بیٹھا ہوا علی بابا اور اس کے لوگ آپ پہ حکومت کر رہے، آپ پہچان نہیں رہے، آپ ابھی بھی میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں واپس آؤں، میں تو واپس نہیں آؤں گا، آپ کو میری باتیں یاد کرنی پڑے گی، آپ کو میں نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا سگار بجھایا اور آہستہ قدمہ چلے گئے۔ پھر علی بابا اٹھا، اس نے مجھے کہا کبھی روپے پیسے کی ضرورت ہو یا کوئی تنگی تکلیف ہو تو آ جانا میرے پاس، ہر محلے ہر گاؤں میں میرے چیلے تمہیں مل جائیں گے۔ وہ بھی چلا گیا، میں دروازہ بند کر کے واپس آ کے لیٹ گیا۔ دوبارہ گھنٹی ہوئی، میں ہاتھ بڑھا کے اٹھا کہ شاید میرے قائد پھر آ گئے، لیکن وہ گھنٹی میرے ٹائم پیس کی تھی جو میں نے الارم لگا رکھا تھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اٹھا، وضو کیا اور مسلح پہ کھڑا ہو کے پاکستان کی بقا کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ پاک میرے ملک کو قائد اعظم جیسے لیڈر عطا فرما، میرے ملک کو علامہ اقبال جیسے شاعر دے، ہمارے بچوں کو باعزت زندگی دے، پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنا، یہ لوٹ سوٹ والوں سے پاکستان کی جان چھڑا۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ یہ سب ایک خوبصورت خواب تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، کاش یہ خواب نہ ہوتا اور قائد واقعی پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت، وہ آتے اور لیڈ کرتے۔ اٹس اوور اینڈ آل، اوکے، اللہ حافظ، پھر بات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔